اللہ رب العزت جا بجا قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کا مقصد صرف یہی بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے اور کون اپنی نافرمانی میں بالکل بھٹک جاتا ہے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی اسی کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، ان کے لیے تو مختلف انعام و کرام کی نوید سنائی گئی ہے، جبکہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پسے پشت ڈال کر نافرمانیوں میں، بدمستیوں میں، عیاشیوں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں سزا کی وعید ہے۔ لیکن بہت سے علماء کرام کی رائے میں آخرت کے ساتھ ساتھ جزا و سزا کا یہ سسٹم قبر ہی سے شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی دلیل کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان پیش کیا جاتا ہے کہ مومن کی قبر کو جنت کے باغات میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، جبکہ کافر کی قبر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بن جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر کی قبر میں اس پر 99 بہت ہی زہریلے اور بڑے سانپ مسلط کیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے ڈستے رہیں گے، اور وہ سانپ اس قدر زہریلے ہوں گے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی زمین پر پھونک مار دے تو اس زمین پر کبھی سبزہ اگنے کے قابل نہ رہے۔ اب ہمارے تو یہ ایمان کا حصہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر لفظ سچا اور مبنی بر حقیقت ہے، لیکن بہت سے منکرین اسلامی تعلیمات و عقائد کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ پھر اپنی نشانیاں رکھتا ہے، اور انہی نشانیوں میں سے آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی اسلامی اور اصلاحی ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی میں شامل رہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے کہ اے اللہ، میں ناتوانی اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بزدلی اور ضعیف العمری سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مگر دوستو، اتنے واضح ارشادات و فرمودات کے باوجود اس دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جو عذاب قبر پر اعتراضات اٹھاتے ہیں اور سرے سے اس پہ یقین بھی نہیں رکھتے۔ اور اس طرح کا واقعہ کچھ عرصہ پہلے ہندوستان میں پیش آیا کہ جہاں ایک قبرستان میں کسی کی تدفین کی غرض سے مسلمان اکٹھے ہوئے تو انہیں وہاں سے کچھ عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ کھوج لگانے پر معلوم ہوا کہ یہ آوازیں پاس ہی کی ایک قبر سے آ رہی ہیں۔ چنانچہ وہاں موجود گورکنوں نے اس قبر کے آس پاس کی زمین کو جب کھودنا شروع کیا تو ایک منظر دیکھ کر سبھی کے ہوش اڑ گئے کہ اس قبر سے ایک نہیں بلکہ دو سانپ باہر نکل رہے تھے۔ فوری طور پر سانپ پکڑنے والے ماہروں کو بلایا گیا، جنہوں نے ان سانپوں کو قابو کیا، اور اسی دوران وہاں موجود درجنوں لوگوں نے یہ عبرتناک منظر دیکھا بھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے موبائل کیمراز پر ریکارڈ بھی کر لیا۔ حکایات صالحین میں آتا ہے کہ کسی جگہ ایک نوجوان خاتون کا انتقال ہو گیا، اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور اسے تدفین کے لیے قبرستان میں لایا گیا۔ ورثاء وہاں پر پہنچے تو گورکن قبر کھودتے ہوئے پریشانی کا شکار تھے۔ انہوں نے پریشانی کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ قبر کھودتے ہوئے یہاں سے سانپ نکل رہے ہیں۔ ورثاء کی ہدایت پر گورکن نے دوسری قبر کھودنا شروع کی۔ بظاہر تو اس قبر میں کچھ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میت کو تدفین کے لیے لایا گیا تو قریب ہی کسی سوراخ میں سے دوبارہ سانپ باہر نکل آیا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود توبہ استغفار کرنے لگے، اور پھر گورکن نے تیسری قبر کھودنی شروع کی، اور سبھی حیران رہ گئے کہ جب تیسری جگہ پر بھی اسی طرح کا ایک سانپ یوں بیٹھا ہوا تھا کہ جیسے وہ میت کا منتظر ہو۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود ایک عالم نے لوگوں کو بتایا کہ ضرور اس خاتون نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا بڑا گناہ کیا ہے کہ قبر میں عذاب اس کا انتظار کر رہا ہے۔ تم لوگ جہاں پر بھی اس کی قبر کھودو گے تو ایسا ہی کوئی سانپ اس کا منتظر ہوگا، اور سب لوگ اس کی مغفرت کے لیے بس دعا ہی کرو۔ چنانچہ اس خاتون کو اسی حالت میں وہاں پر دفن کر دیا گیا، اور لوگ توبہ استغفار کرتے ہوئے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ اس خاتون کے عزیز و اقارب جب واپس گھر پہنچے تو انہوں نے دریافت کیا کہ اس لڑکی کے معمولات روز و شب کیسے تھے، ایسا کون سا گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے اس لڑکی پر ایسا دردناک عذاب آیا۔ کھوج لگانے پر معلوم ہوا کہ یہ لڑکی بے پردگی کے بارے میں کچھ زیادہ پرواہ نہیں کرتی تھی۔ یہ بناؤ سنگھار کر کے خوشبو لگا کر بازاروں میں گھوما کرتی تھی اور اپنی زینت کو غیر محرموں کے سامنے ظاہر کیا کرتی تھی۔ یہ عزیز و اقارب کی شادیوں پر بھی اسی طرح بن ٹھن کر پہنچ جاتی تھی، وہاں پر ناچ گانے جیسی مکروہات میں شمولیت اختیار کرتی تھی، اور اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوتی تھی کہ یہاں پر غیر محرم بھی موجود ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے اس کی عبرتناک مثال سے لوگوں کو یہ دکھانا تھا کہ جو بھی اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کی نہ صرف یہ دنیا بلکہ آخرت بھی برباد ہو جاتی
जाती है। ख़वातीन हज़रात, दुनिया में किए गए अमाल का नतीजा बेशतर औक़ात तो दुनिया में ही सामने आ जाता है, लेकिन खिलाफ शरीयत इक़दामात करने का नतीजा दुनियावी ज़िंदगी के बाद भी भुगतना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ कराची में शराब पीकर मर जाने वाले शहरी के साथ हुआ, जो दुनिया के लिए इबरत का सबक छोड़ गया। रोजनामा उम्मत के मुताबिक लांढी में वाक़े शेरपाव मौला मदद कब्रिस्तान के गोरकर जाकिर ने ये इबरतनाक वाक़या बताया। 2014 में लांढी में जहरीली शराब पीने से 3 अफराद मर गए थे। उनमें से एक के वरसा ने जाकिर को कब्र तैयार करने की हिदायत की। गोरकन के बकौल महज 1 फुट खुदाई के बाद ही कब्र से बाकायदा सांप के फुटकारने की आवाज तो आनी शुरू हो गई, जिससे हम डरे, लेकिन सांप कहीं नजर नहीं आता था। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके कब्र खोदी और जनाजे का इंतजार करने लगे। जब मरने वाले को कब्र में अभी उतार ही रहे थे तो अचानक भूरे और काले रंग के दर्जनों बिच्छू कब्र से निकल आए और मैयत से लिपट गए। वहां मौजूद अफराद डर कर पीछे हट गए और सब ने कहा कि जल्दी जल्दी कब्र को ढांप दो, और यूं वो तदफीन करके वहां से चलते बने। मौत पर इंसान के अमाल का रजिस्टर बंद कर दिया जाता है, जज़ा और सजा का वक्त शुरू हो जाता है। अल्लाह ने अपने पाक कलाम की मुतअद्दिद आयात में मौत और उसकी हकीकत को बयान किया है। हर जानदार को मौत का जायका चखना है और तुम सबको पूरे पूरे बदले कयामत ही के दिन मिलेंगे। फिर जिसको दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो सही मानी में कामयाब हो गया। और ये दुनियावी जिंदगी तो धोखे के सामान के सिवा कुछ भी नहीं। इस दुनियावी जिंदगी ही में अपने अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें, ताकि हमारी रूह हमारे बदन से इस हाल में जुदा हो कि हमारा खालिक व मालिक व राज़िक हमसे राजी हो। आज हम सिर्फ फानी जिंदगी के आर्जी मकासद को सामने रखकर दुनियावी जिंदगी गुजारते हैं, मगर अल्लाह तो कहता है कि ये दुनियावी जिंदगी तो जन्नत के मुकाबले में धोखे के सामान के सिवा कुछ भी नहीं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी फौत हो जाता है तो उसका अमल मौकूफ हो जाता है, मगर 3 चीज़ों का सवाब जारी रहता है। एक सदका जारिया, दूसरा उसके इल्म का जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, और तीसरा नेक बख्त औलाद का जो उसके लिए दुआ करे। मौत को याद रखने और इस दुनिया की हकीकत को समझाने ही के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्रों की ज़ियारत किया करो, इससे तुम्हें आखिरत याद रहेगी। मौत को कसरत से याद करने वालों को अल्लाह की जानिब से गुनाहों से तौबा नसीब होती है, गुनाहों से उनकी हिफाजत होती है, सख्त दिल नरम हो जाते हैं और वक्तन फवक्तन आंखों से आंसू बह जाते हैं और अल्लाह ताला का खौफ पैदा होता है। अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है कि हम सबको मरने से कबल उसकी तैयारी की तौफीक अता फरमाए। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं तो हमारी ज़िंदगियाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को फॉलो करते हुए, और जब हमारा इस जहां से रुखसत होने का वक्त आए तो हमारा खात्मा बिल ईमान हो। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। बहुत जल्द किसी ऐसी ही इस्लाही वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी, और वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर्स भी बनिए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।